السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے عروج و زوال کے درمیان ہونے والے واقعات اور عروج کے بعد جب زوال کی طرف آنا انسان شروع کرتا ہے، اس کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو وہ اس کے لیے آج آپ کو لاہور میں ہونے والی ایک تقریب کو دیکھنا پڑے گا جس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس بات کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ کل جو شخصیت پاکستان کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھی، کل وہ شخصیت جو پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرتی تھی، کل وہ شخصیت جو پاکستان کی سیاست کے اندر رول پلے کرتی تھی، وہ شخصیت جو حکومت بناتی تھی، حکومت گراتی تھی، دھرنے کراتی تھی، دھرنے ہٹاتی تھی، اور آج جیسے ہی وہ اپنے عہدے پر ہٹے اور جیسے ہی صرف جنرل کا نام آیا تو ہال کس طریقے سے نعروں سے گونج اٹھا۔ منظر ہے لاہور کا، مقام ہے عواری ہوٹل، اور جو نشست تھی وہ آسمہ جہانگیر کانفرنس کے حوالے سے تھی، اور جیسے ہی مقرر علی احمد کرد جو اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے ایک مقام رکھتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے 22 کروڑ عوام کے اوپر فیصلہ سازی کا اختیار کسی اور کی طرف منتقل ہونے کا ذکر کیا اور صرف ایک جنرل کا نام بھی نہیں لیا، صرف ایک جنرل کہا، تو ہال کس قسم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ ویڈیو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو دیکھی آپ نے اور اندازہ ہے اصل میں یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اور وہ تمام قوتیں جو پاکستان کے اندر عوام کی قسمت سے کھیلنے کا ہنر جانتی ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر کسی نے عوامی رد عمل جانچنا ہے، اگر دیکھنا ہے کہ سند قبولیت کس کے پاس ہے، کون سے فیصلے کرنے سے آپ عوام کے اندر اپنی ساکھ بناتے ہیں اور کون سے اقدامات کر کے آپ اپنی ساکھ گواتے ہیں، تو اس کا ایک پیمانہ ہمیں آج نظر آتا ہے عواری ہوٹل لاہور میں، جہاں پر اس بات کا ثبوت ملا کہ پاکستان کی عوام سویلین سپریمیسی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ علی احمد کرد وکلاء تحریک کے ایک نامور نام ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر سویلین سپریمیسی کے حوالے سے ایک بہت توانا آواز ہیں۔ آج انہوں نے اس افتتاحی تقریب سے شرکت بھی کی، خطاب بھی کیا۔ 2 روزہ یہ کانفرنس ہے۔ آج اس کے اندر شریک ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب، جج سپریم کورٹ کے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور دیگر شخصیات، سیاسی شخصیات بھی اس میں شریک ہیں۔ لیکن آج بھی اہم دن ہے جہاں پر اس سارے معاملات پر بات کی جائے گی، لیکن کل اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ دن ہوگا، کیونکہ کل نواز شریف صاحب اس تقریب سے نہ صرف خطاب کریں گے بلکہ سویلین سپریمیسی کے حوالے سے اپنا جو بنیادی موقف ہے اس کو بھی اجاگر کریں گے، اور موجودہ حالات کے تناظر کے اندر جو اپنی سوچ ہے وہ شرکاء کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں علی احمد کرد صاحب کی۔ علی احمد کرد صاحب نے تقریر کی، اور تقریر اس موقع پر کی جب پاکستان کی عدلیہ کے تمام بڑے نام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے اس وقت جو پاکستان کی جو عدلیہ کی صورتحال ہے اور لوگوں کو جو انصاف کی فراہمی کا جو معیار ہے اس کے اوپر بات بھی کی اور شدید ترین تنقید کی۔ اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کے اندر کون سی جوڈیشری موجود ہے؟ کیا اس جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے جہاں لوگ صبح 8 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک لوگ سینوں پر زخم لے کے گھر واپس جاتے ہیں، یعنی لوگ آتے ہیں دور دراز علاقوں سے اس امید پر کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، لیکن ملتا کیا ہے؟ وہ ملتا ہے یا تاریخ، یا اس کے بعد کوئی ایک نیا ڈھکوسلا، یا اس کے بعد جو ایک التوا کی درخواست جو کسی بھی طرف سے آ جاتی ہے، اور لوگ اپنے جو انصاف کی امیدیں لے کر نہ صرف دم توڑ جاتے ہیں بلکہ انصاف کے لیے معاملہ اگلے لیول تک منتقل ہو جاتا ہے، اگلی نسل تک منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال پوچھا علی احمد کرد صاحب نے، ان کا یہ کہنا تھا کیا یہ عدلیہ انسانی حقوق کی حفاظت اور جمہوری اداروں کی حفاظت کرے گی، اور کیا
اس وقت پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کو ان کے حقوق ملیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ افسوس ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے، ہم غور نہیں کر پاتے کہ ہم اس حال تک کیسے پہنچے۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور ایک جنرل، اب جیسے ہی انہوں نے یہ ایک جنرل کا ذکر کیا، ہال نعروں سے گونج اٹھا، شیم شیم کے بھی نعرے لگائے گئے اور آزادی کے بھی نعرے لگائے گئے کہ یعنی ہم اپنی سویلین سپریمیسی کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور یہ سویلین سپریمیسی کی آزادی ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ ہال نعروں سے گونج اٹھا اور علی احمد کرد کو پتہ ہے کہ جب اپنا سر ہلاتے ہیں، جب اپنے سفید بالوں کو ہلاتے ہیں تو واقعتاً ایک سما بن جاتا ہے پھر، لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک جنرل ایک جنرل ایک جنرل کی تکرار کی اور شرکاء کی طرف سے ان کو بہت اچھے طریقے سے ریسیپروکیٹ کیا گیا، ان کو بھرپور جواب دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے جوش و جذبے کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا علی احمد کرد صاحب کا کہ ایک جرنیل 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے، یا اس جرنیل کو نیچے آنا پڑے گا یا لوگوں کو اوپر جانا پڑے گا۔ اگر بات دیکھی جائے تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے اندر اس بات کے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی وہ غلط بات نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کی قسمت کے فیصلے کاش پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہوتے، اور یہی وہ لڑائی ہے جو کل بھی لڑی جا رہی تھی، جو آج بھی لڑی جا رہی ہے، اور دعا ہے یہ لڑائی کل نہ لڑی جائے، کیونکہ یہ معاملہ اگر آج سیٹل ہو جاتا ہے، لوگوں کو ان کا حق حکمرانی دے دیا جاتا ہے، لوگوں کے حق حکمرانی کے اندر، لوگوں کے حق رائے دہی کے اندر اگر مداخلت نہیں کی جاتی، اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی رخنہ اندازی نہیں کی جاتی، تو یقین جانیے کہ پاکستان ایک دن نہ صرف جمہوری لحاظ سے آگے ہوگا، بلکہ جو انسانی حقوق ہیں، جو مساوات ہے، جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے، یہ تمام معاملات میں بھی آگے بڑھیں گے۔ اور شہریوں کے اندر اس وقت جو عدم برداشت کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بہت فرق آئے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا علی احمد کرد صاحب کا کہ جرنیل اور پاکستانی شہری میں کوئی فرق نہیں۔ پاکستان کی جوڈیشری کو 126ویں نمبر پر جرنیلوں نے پہنچایا، اب اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوگی جو 70 سال میں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں۔ اس وقت ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، انڈاؤٹڈلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کے ساتھ وہ مخاطب ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کب تک پاکستان کے عوام آپ کے کیے گئے فیصلوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام نے اب تک اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کا ہی بوجھ اٹھایا ہے، چاہے وہ غلط ہیں چاہے وہ درست ہیں۔ ہم اس پروجیکٹ عمران خان کو ہی دیکھ لیں تو ہمارے سامنے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے 3 سال، صرف 3 سال کے اندر پاکستان کے عوام مہنگائی کے جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے اس کے نیچے آ چکے ہیں، دب چکے ہیں، پس چکے ہیں، کچلے جا چکے ہیں، لیکن ان کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، کوئی ان کے دکھ درد کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ اور آج بھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یار کسی طریقے سے اس معاملے سے ہم نپٹ جائیں اور یہ جو طاقت ہے یہ ہمارے ہاتھ میں رہے، ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور یہی طاقتور کا بنیادی المیہ ہوتا ہے کہ وہ طاقت کو بانٹنے پر آمادہ نہیں ہوتا، وہ طاقت کو گریب رکھنے میں، اپنی مٹھی میں رکھنے پر، اپنے شکنجے میں رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ اور یہی کوشش جو ہے وہ ایک نئی ابتری کی، ایک نئی انحطاط کی بنیاد بنتی ہے، اور جس کے نتیجے میں تقسیم کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور جب تقسیم آگے بڑھتی ہے تو اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ علی احمد کرد صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی خطاب کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خطاب اگرچہ زیادہ تر تو قانونی نکات پر ہی مبنی تھا، لیکن اس کے اندر جو 2 جملے تھے ان کے خطاب کے، وہ میرا خیال ہے کہ کرکس آف دی سٹوری ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت بھیک نہیں جو کسی سے مانگی جائے، جمہوریت ایک آئینی حق ہے جو دستور پاکستان سے تفویض ہوتا ہے عوام پاکستان تک، جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر ہم دیکھیں تو ان 2 جملوں کے اندر بھی ایک پوری کہانی چھپی ہوئی ہے کہ جو دستور کے اندر جو حق حکمرانی ہے وہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا وہ حق حکمرانی ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس آئینی حق حکمرانی کو انجوائے کرتی ہے؟ کیا میں اور آپ اس آئینی جو حق رائے دہی ہے اور حق حکمرانی ہے یہ ہم حاصل کر پائے ہیں؟ اس کا جواب ہے یقینی طور پر نہیں، نہیں اور نہیں۔ اور اس حق کے لیے جو جدوجہد ہے اس کے اوپر
ایک عجیب و غریب طریقے سے نہ صرف قدغن لگائی جاتی ہے، اور جب ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں تو کبھی ملک دشمن، کبھی غدار، اور کبھی کون کون سے القابات سے نوازا جاتا ہے، لیکن یہ جو حق ہے عوام کا، حق حکمرانی، یہ یقینی طور پر پاکستان کی عوام کو ملنا چاہیے، اور پاکستانی عوام اس سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امپورٹنٹ دن ہے، امپورٹنٹ دن ایک تو میں نے آپ کو وجوہات بتائیں اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں کل عمران خان صاحب نے اپنی ایک سیاسی کمیٹی کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کی۔ کل امپورٹنٹ بیٹھک اس وجہ سے کی کہ آج سے ایک نئی شخصیت نے پاکستان کی زمام اقتدار کو سنبھالنا بھی ہے، یعنی اس فیصلہ سازی کا جو ایک تکون ہے، جسے ہم ٹرائکا کا لفظ جس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس ٹرائکا کے ایک تکون کا ایک زاویے نے تبدیل ہونا ہے، اس کی جگہ پر ایک نئے زاویے نے آنا ہے، اور وہ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، جنہوں نے آج اپنے عہدے کا چارج باضابطہ طور پر سنبھال لیا۔ اب اس چارج کو سنبھالنے کے بعد جو عمران خان صاحب کی حکومت کی جو مشکلات ہیں، جس کا کل میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، یقینی طور پر وہ عمران خان صاحب بھی اس سے ناآشنا نہیں ہیں، اور اسی لیے انہوں نے سیاسی کمیٹی کی ایک بیٹھک کی، جس کے اندر ان کے جو پولیٹیکل ایڈوائزرز تھے اور جو ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی، ان کے ساتھ انہوں نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر غور و فکر کیا کہ کس طریقے سے ہم اس ساری صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو پہلا چیلنج ہے وہ ہے سینٹ، اور سینٹ کے اندر جو ہے صادق سنجرانی صاحب، ان کی ہی جو چیئرمین ہے اور جو بی اے پی کے ساتھ جو ان کی الائنمنٹ ہے، اس کو بچانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے روکنے کے لیے کوشش کی جائے، یا اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو اس کو ناکام کس طریقے سے بنایا جائے گا، اس امور پر بات کی ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا اہم معاملہ تھا جو اس وقت ان کو درپیش ہے، وہ ہے بلدیاتی الیکشنز کا معاملہ۔ آپ کو علم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جو خیبر پختونخوا ہے، اس کے اندر بلدیاتی انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے ہی حکم پر یہ جو انتخابات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ کیا تھا، کل کی میٹنگ میں اس بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا، اور ایک اپیل دائر کی جائے گی جس میں یہ درخواست کی جائے گی کہ یہ جو انتخابی عمل ہے، اس کو غیر جماعتی بنیادوں پر رکھے جانے کا جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بظاہر نظر بھی آتی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوں، اور جماعتی بنیادوں پر آنے والے نتائج میں اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو ان کے پاس فیس سیونگ بالکل ختم ہو جائے گی، لہٰذا پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ یہ الیکشنز غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں تاکہ کسی جماعت کی ہار اور جیت میٹر ہی نہ کرے۔ اب یہ معاملہ جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کے پر عمران خان صاحب نے منظوری دے دی، اور میرا خیال ہے آج یا کل یا منڈے کو یہ پٹیشن دائر ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک نئی سیاسی جنگ کا آغاز ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو پنجاب ہے اس میں بھی بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں، اور اس کے لیے جو کاف لیگ ہے وہ بنیادی طور پر جو اس کے جو بنیادی نکات تھے، جو مطالبات تھے، اس میں سے ایک جو نقطہ تھا اس کو بھی اب تسلیم کرنے کے اندیہ دے دیا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس کے اندر آئندہ ہفتے یہ اطلاع اسی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جناب اگلے ہفتے جو پنجاب کا بلدیاتی نظام جو تجویز کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جو قانون ہے اس کو پنجاب اسمبلی سے پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مارچ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے ہفتوں کے اندر، آنے والے مہینوں کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ ٹلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔